تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ فرماتی ہیں تصدق الحدیث کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ظاہر و باطن میں سراپا سچائی ہیں، سراپا سچائی ہیں، تو یہ محض ایک تعریف نہیں ہے بولنے کی، بلکہ ایک اٹل سائنسی، سماجی، ذہنی، نفسیاتی حقیقت کا بیان ہے کہ آپ ہمہ وقت ظاہر و باطن میں سچائی کی حالت پہ ہیں، اصل فطرت کی حالت پہ ہیں، پرسکون حالت میں ہیں، آپ کے دماغ پر بوجھ نہیں، ضمیر پر بوجھ نہیں، چونکہ جھوٹ کی آلودگی نہیں، اس لیے طبیعت میں تناؤ نہیں ہے، اس لیے آپ راحت پر ہیں، اللہ آپ کو راحت پر رکھے گا، اور جس میں نفسیاتی دباؤ نہ ہو اس شخص کے شکست کھانے کے چانس کم ہوتے ہیں۔ کلا لا یخزیک اللہ ابدا، آپ ناکام نہیں ہوں گے، اس کی کامیابی کے چانس بڑھ جاتے ہیں چونکہ اس میں تناؤ نہیں ہے، چونکہ تناؤ نہیں تو خود اعتمادی زیادہ آ جاتی ہے، وہ سچویشن میں فائٹ کر سکتا ہے، شکست نہیں کھاتا۔ تو ایسی سیرت کا حامل جس کا ذہن، قلب، دماغ نفسیاتی، روحانی طور پر سارا سچائی اور راحت پر قائم ہو، وہ بالعموم حالات کے مقابلے میں ناقابل تسخیر ہوتا ہے، اس کو جیتنا یا اس کو ہرانا عام طور پر مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جس آدمی کی زندگی، سوچ، بولنا جھوٹ پر مبنی ہے، اندر ساری جھوٹ پر مبنی ہے، وہ یا بے نقاب ہو جاتا ہے، یا بے سکون رہتا ہے، یا فرسٹریشن میں مبتلا رہتا ہے، وہ ناقابل تسخیر نہیں بنتا۔ اب یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک سے اس بات کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ۔ ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر واجب ہے کہ ہمیشہ سچ بولا کرو، یعنی سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ سچائی کو میں وسیع معنی میں لے رہا ہوں اس ترجمے میں، سچائی کا پیکر بنو، ظاہر و باطن، اندر باہر، ذہنی، دماغی طور پر، زبانی طور پر، لسانی طور پر، قلبی طور پر، فکری طور پر، نفسیاتی طور پر، عملی طور پر، معاملات میں، برتاؤ میں، ڈیلنگ میں، سوچ میں، خواہشات میں، زندگی کے ہر پہلو میں سچائی کے پیکر بنو، سچائی، تاکہ تمہارے اندر تضاد نہ رہے۔ جب سچائی کی بات کرتے ہیں تو سمجھیں تضاد کو رفع کرنا ہے، اندر کے تضاد کو دور کرنا ہے۔ فرمایا سچائی کو اپنے اوپر لازم کرو، اگر سچائی کو لازم کر لو گے تو سچائی تمہیں نیکی کی طرف لے جائے گی، اور نیکی تمہیں جنت کی طرف لے جائے گی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا۔ اور جو شخص ظاہر و باطن میں ہمیشہ سچائی کا پیکر رہتا ہے تو سچائی اسے نیکی کی طرف لے جاتی ہے، یعنی اسے نیکی کا پیکر بنا دیتی ہے، اور وہ نیکی کا پیکر بن کے سیدھا جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہ جنت جاتا ہے۔ اور جوں جوں اس کے اندر سچائی بڑھتی چلی جاتی ہے، سچائی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ہمیشہ سچائی کو اپنا شعار بنا لیتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک اسے صدیقین میں اس کا نام لکھ دیتا ہے۔ صدیقین، انبیاء کے بعد دوسرا درجہ صدیقین۔ اور پھر فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، اور جھوٹ سے بچو، جھوٹ کو اپنا شعار نہ بناؤ۔ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ ہے بچو، ہمیشہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، جھوٹ ہمیشہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جب آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کرتا ہے، جھوٹ سوچتا ہے، جھوٹ کو اپنا شعار بنائے رکھتا ہے، تو رفتہ رفتہ اللہ اسے کذاب لوگوں کی فہرست میں لکھ دیتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں ان دو آدمیوں کا حال، ایک وہ جو سچائی کا پیکر بن کے جس کا نام صدیقین کے لسٹ میں لکھ دیا جائے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین،
4 انعام یافتہ طبقے ہیں۔ انبیاء کے بعد متصل صدیقین ہیں، یہ اولیاء کا بلند ترین رتبہ ہے۔ اور صدیقین کون ہیں؟ جو ظاہر و باطن میں سچائی کے پیکر ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد شہداء، اولیاء اور صالحین ہیں عام درجے میں۔ اور وہ شخص جو جھوٹ کو اپنا شعار بنا لے زندگی کا، اپنے فکر میں، اپنی سوچ میں، زبان میں، عمل میں، فعل میں، کردار میں، رویے میں جھوٹ کو اپنا شعار بنا لے، تو وہ فسق و فجور گناہ کی طرف جائے، وہ اسے جہنم میں لے جائے، اور اللہ کے ہاں کذاب لوگوں میں اس کا نام لکھ دیا جائے۔ یہ کون ہے؟ یہ کذاب ہے، یہ صدیق ہے، یہ کذاب ہے۔ اس طرح کی تقسیم ہوتی ہے۔